کورنش عثمان دیکھنے والے ناظرین کو ہسٹوریکل ویوز پر خوش آمدید۔ کورنش عثمان سیریز کا سیزن 2 جوں آگے بڑھ رہا ہے، دیکھنے والوں کی نظریں بدستور سکرین پر جمائے ہوئے ہیں۔ جس طرح کچھ اہم کرداروں نے سیریز کو الوداع کہا تو ساتھ ہی نئے کرداروں کی انٹری کروا دی گئی۔ ناظرین، آخری قسط میں ہم نے دیکھا کہ کالا شمن توغائے ترک قبائل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر ابھرا۔ سوگوت پر حملہ کر کے اس نے بہت سے سرداروں کو زخمی اور شہید کر دیا۔ ان میں سب سے اہم قبیلے کے سردار عمر بے اور ان کی بیٹی مالن خاتون کو زخمی کر دیا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا مالن خاتون یا عمر بے اس سیریز کو الوداع کہہ رہی ہیں؟ کیا جیرکوتائے اپنے فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکے گا؟ کالا شمن توغائے کا اگلا شکار کون ہوگا؟ اور کیا پوپ کا آدمی پیٹروس کالا شمن توغائے کا اتحاد نکولا سے کرا پائے گا؟ کیا دندار بے کی غداری عیاں ہو پائے گی؟ اور کیا عثمان بے کا شک دندار بے پر بالکل ختم ہو گیا؟ اور آخر میں ہم جانیں گے کہ کیا عثمان بے تمام ترک قبائل کو ایک جھنڈے تلے جمع کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ کورنش عثمان سے متعلق آنے والی ہر معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جیسا کہ دیکھا گیا، مالن خاتون اپنے والد عمر بے کا بدلہ لینے کے لیے منگول کمانڈر کالا شمن توغائے کے پیچھے چلی جاتی ہیں، لیکن بدلہ لینے کی بجائے خود شدید زخمی ہو جاتی ہیں، اور دوسری جانب آپ کے والد عمر بے شدید زخمی ہیں۔ مالن خاتون کو عثمان بے بچا کر قبیلے لے آتے ہیں، لیکن عمر بے کے جسم میں کالا شمن توغائے کا پھینکا ہوا زہر آلود تیر کا زہر پھیل چکا ہے۔ تو عمر بے اس زہر کے اثر کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس سیریز کو الوداع کہنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد آپ کی بیٹی مالن خاتون کو قبیلے کی سرداری ملے گی تاکہ وہ عثمان بے کے ہمراہ ریاست کے قیام میں اپنا فریضہ ادا کر سکیں۔ ناظرین، جیرکوتائے جو کہ ایک منگول کمانڈر بالگائے کا قریبی سپاہی تھا اور منگولوں کے طور طریقوں کو اچھی طرح سے سمجھتا اور جانتا ہے، اپنے فریضے کو بخوبی ادا کرے گا اور کالا شمن توغائے تک پہنچنے کے لیے عثمان بے کے لیے ایک آسان اور ہموار راستے کا انتخاب کرے گا۔ ناظرین، کالا شمن توغائے کا اگلا شکار ساوچی بے ہیں۔ کالا شمن توغائے قبیلے کے غدار اور ساوچی بے کے چچا دندار بے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے شکار تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ پوپ کے آدمی پیٹروس جو کہ کالا شمن توغائے کا اتحادی ہے، اب نکولا کو بھی کالا شمن توغائے کے ساتھ مل کر عثمان بے کے خلاف جنگ میں اکٹھے مل کر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ عثمان بے جو کہ اپنے چاروں طرف دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ان کا واحد سہارا اپنے خواب کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ترک قبائل کا اتحاد ہے۔ بازنطینی اور منگول ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ ترک قبائل کا اتحاد ہو، اور اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے مختلف قسم کی چالیں چلیں گے۔ اور دندار بے جن کی غداری عیاں ہونے ہی والی تھی کہ دندار بے نے ایک اور چال چل کے اپنے اوپر سے غداری کا شک ختم کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، ساوچی بے اور گندوز بے کو تو یقین ہو گیا کہ قبیلے میں دندار بے غدار نہیں ہیں، لیکن عثمان بے کو ابھی بھی شبہ ہے۔ دندار بے کو غدار ثابت کرنے کا واحد ثبوت ان کی انگوٹھی جو کہ مالن خاتون نے اپنے والد عمر بے کو تھما دی تھی، اور عمر بے ابھی بستر مرگ پر ہیں۔ ابھی تک تو دندار بے کی غداری ثابت ہونے کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے۔